اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل عمران خان کا بہاولپور میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جہاں بھی جا رہا ہے وہیں اس کے تاریخ ساز جلسے ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی اپنے ہی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ رہی ہے۔ آج تک اتنی بڑے جلسے نہ تو کسی اور جماعت کے ہوئے ہیں، جس طرح کہ پی ٹی آئی کا سرگودا میں یا گجرات میں یا کل بہاولپور میں یا فیصل آباد میں یا باقی جگہوں پر ہونے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ پر نہ صرف لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے اندر جو گرم جوشی، ولولہ اور اپنے لیڈر کے ساتھ جو محبت، وہ ایسی ایک مثال ہے جو پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ ایک دور تھا 70 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ اس طرح جڑ گئے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اسے اپنا لیڈر مانتے تھے۔ اس کے بعد یہ حیثیت جو ہے، یہ اعزاز جو ہے، وہ عمران خان صاحب کو حاصل ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری وہی باتیں کی ہیں، وہی باتیں دہرائی ہیں جو وہ پچھلے جلسوں میں کرتے آئے ہیں۔ مہنگائی کی بات، موجودہ امپورٹڈ حکومت کی بات، رجیم چینج کی بات، عالمی طاقتوں کی سازشیں اور مقامی ہینڈلر اور فیسیلیٹیٹر اور لوگوں کی جو پریشانی ہے اور حکومت کا جو عدم توجہ اور لا تعلقی کا رویہ ہے۔ لیکن انہوں نے دو باتیں ایسی کی ہیں جو پہلے سے مختلف ہیں۔ پہلے جلسوں میں وہ ہمیشہ سری لنکا کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق نہ دیا گیا اور الیکشن نہ کروائے گئے، لوگوں کی بات نہ سنی گئی، لوگوں کو ناراض کیا گیا تو یہاں سری لنکا جیسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کل انہوں نے دو نئی باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ وہ لوگ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جو ملک کے فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے دو آپشنز رکھے ہیں کہ یا تو آپ بیلٹ کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے فیصلہ کروا لیں کہ پاکستان میں کون سی حکومت آئے گی، کون سا سسٹم چلے گا اور کس نے آگے قوم کو لے کر جانا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا، ووٹ کو حیثیت نہ دی گئی، ووٹ کے ذریعے فیصلہ نہ کروایا گیا، تو پھر امام خمینی صاحب جیسا انقلاب بھی آ سکتا ہے جو کہ ایران میں آیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح وہاں ایلیٹ جو کلاس تھی، جو وہاں کے اقتدار والے حلقے تھے، ان کا کیا انجام ہوا اور کتنی لوگ جو ہے وہ انہیں سزائیں ملیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جلاوطن ہوئے۔ اور پھر ساری ایک کہانی، ایک تاریخ ہے جو پوری دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستانی بھی بہت سارے اس سے آگاہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے کیونکہ ایران کا جو انقلاب تھا اس میں بہت بڑے پیمانے پر قتل ہوئے تھے لوگ، تو یہ خونی انقلاب کہا جاتا ہے اس کو، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان اس حد تک چلے گئے ہیں۔ حالانکہ پس پردہ جو مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے روابط بھی موجود ہیں عمران خان یا ان کی پارٹی کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، نئے الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں وہ بھی لینے کی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے 4-5-6 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے رویے میں بڑی ایک غصہ اور تلخی جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تازہ ترین تو اس کی یہ جو محرک ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس یہ باتیں پہنچی ہیں اور میڈیا میں بھی یہ باتیں شائع ہوئی ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے طاقتور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے پنجاب کی حکومت ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اب وہاں جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں اس وقت چودھری پرویز الہی کی حکومت ہے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سی ایم ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ مستعفی ہو جائیں، ایم پی ایز
بھلے وہ 5 ہو جائیں 10 ہو جائیں، تاکہ جو میجارٹی ہے چودھری پرویز الہی کی پنجاب کی اسمبلی میں وہ ختم ہو جائے، اور پھر گورنر جو ہے وہ سی ایم سے کہیں کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ جب وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو پھر حمزہ شہباز جو ہے نا اس کے آنے کے امکانات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو پنجاب کی حکومت کے بغیر صرف وفاقی حکومت کے ذریعے ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو مقاصد اس وقت جو ہے وہ طے کیے گئے تھے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ تو یہ جو خبر ہے اس حوالے سے عمران خان جو ہے وہ زیادہ اشتعال میں آ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور پس پردہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان خوبی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت کو اگر گرانا ہے تو ان کے پاس جس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اسی طرح اگر پنجاب کی بھی رہے تو پھر لوگوں کی اس قدر کثیر تعداد ان کے کہنے پر اسلام آباد میں جمع ہو سکتی ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت کا جو ہے وہ قائم رہنا مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اگر ان کے سے کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت چھین لی جاتی ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ایک تو اس چیز کا ان کو غصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور آگے چلنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر یہ جو شوکت ترین نے جو بات کی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو وزرائے خزانہ ہیں ان کے ساتھ IMF کے حوالے سے کہ صوبے اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے پنجاب یا خیبر پختونخوا، اس کو کس طرح ریکارڈ کیا گیا، حالانکہ یہ جو ہے واٹس ایپ کال تھی، اور پھر کس طرح ریکارڈ کیا گیا اور پھر کس طرح اس کو لیک کیا گیا۔ حالانکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے واٹس ایپ والی، کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کہ یہ صرف NSO گروپ ہے اسرائیل کا، صرف وہ اس کے پاس یہ سکل ہے کہ واٹس ایپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہے، اور باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پاکستان میں کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے انفرادی طور پر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے NSO گروپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرے اور پھر اس ویڈیو جو واٹس ایپ کال ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے پھر یا لیک کروایا جائے۔ تو اس لیے عمران خان کا جو شکوک ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ دو محرکات ہیں، پنجاب حکومت کو گرائے جانے کی اطلاعات اور شوکت ترین کی جو ویڈیو جو ایک ٹیلی فونک کال تھی واٹس ایپ کال، اس کو لیک کیے جانے سے اب جو ہے وہ فاصلے اور بڑھ گئے ہیں، اور شکوک و شبہات بھی طاقتور لوگوں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے کل عمران خان صاحب نے بہاولپور کے تاریخی جلسے میں امام خمینی صاحب کے انقلاب کی بات کی ہے، جو یقیناً ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر ہی مورد وجود میں آیا تھا، اور اسے جمہوریت ہی آگے لے کر جا سکتی ہے، اور پاکستان کی خوشحالی، استحکام اور بقا جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی مضمر ہے اور پنہا ہے اور پوشیدہ ہے، اور یہ بات سب لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ تو پوری پاکستانی قوم دعا گو ہے کہ بجائے اس کے کہ انا کے قیدی بنے رہے ہماری قیادت یا وہ لوگ جو فیصلہ کر سکتے ہیں، انا کے خول سے دائرے سے باہر نکل کر ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنا چاہیے، اور اگر نئے الیکشن کروا دیے جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ بے یقینی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع بھی ملے گا، اور جو معیشت ہے اس وقت جو بالکل منجمد ہو چکی ہے اس کی بہتری کے بھی آثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو سیلاب زدگان کی صورتحال ہے، ایک تو سیلاب آیا ہے، لوگوں کے گھر، جانور، انسان بہہ گئے ہیں، اب وہاں پانی کھڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف زمینیں خراب ہو رہی ہیں بلکہ بہت ساری پیچیدہ بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور ابھی تک ماسوائے کچھ NGOs کے یا جو وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں حکومتی سطح پر ہمیں وہ منظم کاوشیں نظر نہیں آئیں جن کی ضرورت تھی۔ اس لیے اگر کوئی فہم و تفہیم کا راستہ نکلتا ہے، نئے الیکشن کا ڈول ڈالا جاتا ہے، تو اسے پاکستان کے اندر جو متاثرین ہیں ان کی بھی کچھ بھلائی ہو سکے گی، اور پاکستان جو اس وقت بیچ مندار ہچکولے کھا رہا ہے وہ بھی باسلامت دوسرے کنارے تک پہنچ سکے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔